چلیں اب روزے کے احکام شروع کیے ہیں تو ایک اور مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، وہ آپ شاید کلپ بھی چل رہا ہے آج کل، آپ نے دیکھا ہوگا، ایک ایران کی بڑی شخصیت ہیں آغا انصاریان، حسین انصاریان، ان کا ایک کلپ چل رہا ہے چھوٹا سا، کہ جو بات پروردگار عالم نے روزے کے بارے میں کہی ہے کسی اور عبادت کے بارے میں نہیں کہی، جو روزے کے بارے میں کہی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا، بقول ان کے تمام جن و انس جمع ہو جائیں، تمام انبیاء جمع ہو جائیں، تمام اولیاء جمع ہو جائیں، وہ روزے کا اجر و ثواب آپ کو نہیں دے سکتے۔ یہ وہ اجر و ثواب ہے جو فقط اور فقط اور فقط خدا دے سکتا ہے۔ یہ بات پروردگار عالم نے کہ یہ عبادت میرے لیے ہے، میں اس پر جزا دوں گا، کسی اور عبادت کے لیے نہیں کہی ہے۔ تو وہی صوم ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جزا میرے ذمہ ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ اب وہی والی بات ہے، جب انسان روزہ رکھنا ہے تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کی جو احکام ہے ان کو سیکھ کر روزہ رکھے، تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ جو میں نے روزہ، کیونکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں روزے کی جزا میں دوں گا، روزہ بنے گا تو جزا دے گا نا، روزہ ہی باطل نکلا آپ کا، نماز فرض کریں انسان کی باطل نکلی تو اس نماز پہ کیا اجر و ثواب ملے گا؟ اسی طرح اگر روزہ ہی باطل نکلا تو خدا کیا جزا دے گا؟ تو بہتر یہ ہے کہ انسان ان احکام کو سیکھے کہ جو آپ کے روزے کو صحیح کرنے والے ہیں، تاکہ جب آپ روزہ رکھیں تو ایک معرفت کے ساتھ رکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ میرا روزہ صحیح ہے، اور پھر آپ کم سے کم یہ سوچ سکتی ہیں کہ یہ وہ عبادت میں نے کی ہے کہ جو خدا کے لیے ہے، اور خدا اس پہ انشاءاللہ آپ کو بہترین اجر و ثواب عطا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ کچھ شرائط ہیں کہ جن شرائط کے ہوتے ہوئے روزہ انسان پر واجب ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان بالغ ہو، لہذا نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے اور بالغ پر واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص دوران دن بالغ ہوتا ہے تو بہتر ہے اس کے لیے کہ وہ اس دن اپنے روزے کو مکمل کرے، البتہ نہ اس روزے کی قضا اس پر آئے گی اور نہ اس دن مکمل کرنا واجب ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ اس کو پورا کرے۔ تو جو بالغ ہے اول فجر سے لے کر، یعنی شروع سے ہی بالغ ہے، تو اس کے اوپر روزہ واجب ہوگا، یہ ایک۔ دوسرا عاقل ہو، لہذا ایک عاقل ہو، دوسرا بے ہوش نہ ہو۔ عاقل ہو یعنی دیوانہ نہ ہو، بے ہوش نہ ہو یعنی ہوش و حواس میں ہو، ٹھیک ہے؟ لہذا اگر کوئی مجنون ہو جائے یا اس کے اوپر بے ہوشی عارض ہو جائے، کہ ایسی بے ہوشی یا ایسا جنون کہ جس کی وجہ سے جو اس کی نیت ہے روزے کی، جو معتبر ہے، جو ضروری ہے، وہ نہ ہو سکے، وہ نیت اس کی فوت ہو جائے۔ اب اگر یہ دن میں مجنون سیکھ ہو جائے یا بے ہوش ہوش میں آ جائے تو اس دن کا روزہ تو اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر نیت کی تھی اور بے ہوش ہوا تھا، مثلا فرض کریں روزے کی نیت کی، اذان فجر ہوئی، نماز پڑھی اور بے ہوش ہو گیا، درست؟ اگر نیت تھی اور بے ہوش ہوا تو کہتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اس روزے کو پھر مکمل کرے۔ لیکن اگر کسی کی نیت ہی نہیں تھی، نیت سے پہلے ہی بے ہوش ہو گیا یا مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، اور پورا وقت مثلا دیوانہ رہا، یا دن میں ہوش آیا یا دن میں اس کا جنون جو ہے وہ ختم ہوا، تو اس دن کا پھر روزہ اس پر واجب نہیں ہوگا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو، لہذا وہ عورت کے جو حیض و نفاس میں ہے اس سے روزہ صحیح نہیں ہے، چاہے وہ حیض و نفاس دن کے کچھ حصے میں ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا فرض کریں، اچھا یہ مسئلے آتے ہیں تو بعض اوقات عورتیں پریشان ہوتی ہیں، مثلا فرض کریں کہ روزہ رکھا عورت نے، ایسے ہی اذان مغرب سے سمجھے 2 منٹ پہلے جو ہے وہ پیریڈز آ گئے۔ اب آپ کہیں 2 منٹ بچے ہیں، صرف 2 منٹ، اچھا روزوں میں تو قضا بھی ہوتی ہے، نماز میں قضا نہیں ہوتی، روزوں میں تو قضا بھی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں 2 منٹ کے پیچھے میرا یہ اتنا سارا بڑا روزہ چھٹ گیا تو چھٹ گیا، اب کیا کریں، شریعت ہے، دین ہے۔ اب آپ 2 منٹ مکمل کر بھی لیں تو اس مکمل کرنے کا کوئی اثر نہیں ہے، لہذا یہ روزہ تو آپ کا گیا، اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی۔
یا اسی طرح مثلا پیچھے سے چلا آ رہا تھا طلوع فجر کے بعد 15 منٹ بعد آپ پیریڈ تمام ہو گئے آپ کے. اب آپ کہیں تو 15 منٹ ہی تو گزرے ہیں, باقی رکھ لیتی ہوں میں روزہ. تو نہیں, چاہے جزوی طور پر ہی آپ کا دن, چاہے ابتدا میں, چاہے دن میں, چاہے آخر میں, اگر یہ پیریڈز میں ہے تو آپ کا روزہ اس دن کا صحیح نہیں ہوگا. 5ویں شرط یہ ہے کہ مضر نہ ہو روزہ. جیسے وہ بیمار شخص کہ جس کے لیے روزہ نقصان دہ ہو. اچھا, اب نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ ایک نقصان یہ ہے کہ اس کی بیماری شدید ہو جائے گی. دوسرا نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ علاج لمبا ہو جائے گا, مثلا 3 دن والا جو ہے پتہ چلے 2 مہینے تک کھنچ جائے گا مثلا. یا اس کو تکلیف اور اذیت زیادہ ہو جائے گی. منتہا یہ ساری چیزیں, بیماری کا طولانی ہو جانا, شدت بڑھ جانا, درد کا اضافہ ہو جانا, کہتے ہیں سب اتنی مقدار میں ہو کہ جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں عام طور پر, معتدن بے ہو, جس کو اہمیت دی جاتی ہو. مثلا 2 چھینکیں آ گئی آپ کے, جی نزلہ شروع ہو گیا, وہ بیمار ہو گئے, روزہ چھوڑ دو. سر میں درد ہو رہا ہے, روزہ چھوڑ دو, نارمل درد. یہ بیماریاں نہیں ہیں, یعنی یہ ضرر نہیں ہے آپ کے لیے. حالانکہ فرض کریں اگر پورا دن آپ سر کے درد میں پڑی نہیں تو کیا ہوگا؟ ثم ماذا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, تو نقصان تو نہیں ہوا نا. تو جب روزہ نقصان دہ ہو تو چھٹتا ہے. ایک مرتبہ یہ کہ وہی والی بات ہے, انسان کا مثلا فرض کریں کہ السر ہے, معدہ خالی نہیں رہنا چاہیے, خالی رہے گا تو نقصان ہوگا, یہ بیماری ہے, اس میں روزہ چھوٹ جائے گا. یا فرض کریں کہ اگر کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کڈنی کا پیشنٹ ہے, کوئی ایسا ہے کہ بالآخر اس کو اندر ڈالنا ہے کچھ نہ کچھ, چاہے پانی چاہے کھانا, خالی پیٹ نہیں رہ سکتا, بغیر پانی کے نہیں رہ سکتا. یہ اگر رہے گا تو نقصان ہوگا, کڈنیز فیل ہو سکتی ہیں, دل بند ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے بالآخر, یہ ہے نقصان. یہاں پہ روزہ معاف ہوگا. لیکن 2 چھینکوں پہ روزہ معاف نہیں ہوتا. بخار ہے, اللہ بخار ہے, فرض کریں اگر بخار ہے, اگر آپ بخار میں 1 دن لیٹی بھی نہیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ بخار مضر نہیں ہے بلکہ مفید ہے, گناہ معاف کرتا ہے انسان کے, درست. تو یہ آپ کے جسمانی طور پہ نقصان دہ نہیں ہے, لہذا اس بخار میں آپ کے لیے روزہ معاف نہیں ہوگا. ہاں, کوئی بخار ایسا ہو کہ واقعاً آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائے کہ اگر یہ آپ نے دوائی نہیں لی تو نمونیا ہو جائے گا, اور زیادہ برا حال ہو جائے گا, ہلاکت تک بات پہنچ سکتی ہے, تو نقصان دہ ہو جائے گا, تو روزہ کھولنا جائز ہو جائے گا آپ کے لیے. لہذا بیماری کو آپ کو پہلے طے کرنا ہے کہ یہ بیماری ایسی ہے کہ جو ضرر کا سبب بنے یا نہیں ہے. اگر مضر ہے بیماری, ضرر کا سبب بنتی ہے, نقصان دہ ہے, تو روزہ معاف ہوگا. اگر نقصان دہ نہیں ہے تو روزہ معاف نہیں ہوگا. اب یہیں پر میں ایک مسئلہ اور بیان کر دوں کہ تشخیص کیسے ہوگی. دیکھیں, ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی سچویشن معلوم ہے, پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے, تو آپ جس کو کہیں نا موت کے منہ سے نکل کر آئیں گے, تو آپ کو پتہ ہے پھر وہی کنڈیشن ہے, یہ اگر میں نے روزہ رکھا تو پھر تو میں گئی, ایک دفعہ بچ گئی, ہر دفعہ تو چانس نہیں ملتا نا, ہو سکتا ہے مل بھی جائے. تو آپ کو اپنی سچویشن سے اندازہ ہے کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے, تو آپ کے لیے روزہ معاف ہو جائے گا. چاہے ڈاکٹر کا ہی نقصان نہیں ہے, لیکن آپ ڈاکٹر کو آپ کی پچھلی دیکھیں, جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ایمرجنسی میں. اچھا, ایمرجنسی میں تو 1 چہرے ہوتے ہیں, آج کوئی ہے تو کل کوئی ہے, کل کوئی ہے تو پرسوں کوئی ہے. اس کو آپ کی ہسٹری نہیں معلوم ہے, اس کو نہیں معلوم کہ وہ تو آپ کے ظاہری سمٹمز وغیرہ دیکھے گا, کچھ نہ کچھ انجیکشن لگائے گا, ڈرپ لگائے گا, دوائیاں دے گا, فارغ کر دے گا. اب پیچھے سے آپ کا کیا چلا آ رہا ہے آپ اس کو تو نہیں ہے اندازہ, اور آپ بھی ایسی سچویشن میں نہیں تھی کہ اس کو کچھ بتاتی. تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اگر میں نے روزہ رکھا تو یہ تو میرے لیے نقصان دہ ہوگا, تو روزہ آپ کے لیے معاف ہے, چاہے ڈاکٹر کچھ بھی بولتا رہے. اسی طرح الٹا بھی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا, لیکن ڈاکٹر کہہ رہے کہ نہیں نقصان دہ آپ کے لیے. اگر آپ کو اس پہ اطمینان آئے, یعنی اطمینان بھی شرط نہیں ہے, خوف پیدا ہو جائے آپ کے دل میں کہ واقعاً ہو سکتا ہے, یا اگر میں اس کو الفاظ بدل لوں تو شاید یہ بھی اس میں ٹھیک ہو جائے کہ احتمال عقلائی پیدا ہو جائے ضرر کا, تو روزہ معاف ہو جائے گا آپ کے اوپر.
बोलो आपका दिल कह रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन दिल उस वक्त दिल नादान है, उसको नादान ही रहने दें। नहीं नहीं, 3 क्यों? तो क्या हम डॉक्टरों की फीसें ही भरते रहेंगे? रोज़ा आपका उससे तो सस्ता आपको उसका फिदिया और कफारा पड़ेगा जितना डॉक्टरों की फीसों पे आपका लग जाएगा। 3 डॉक्टरों की कोई शर्त नहीं है। इसमें अगर आपके लिए खौफ का सबब बने तो, अगर आप मुतमईन हैं, खौफ नहीं पैदा होता, तो रोज़ा रखना पड़ेगा। बाज़ लोग होते हैं असल उनको अपना खुद आइडिया नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। बाज़ लोग होते हैं जिनको पता होता है कि यार कुछ होने वाला नहीं है, हम ढीठ लोग हैं, दुरुस्त। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी अपनी सिचुएशन क्या है, उसके ऊपर आपको तय करना है कि रोज़ा रखना है या रोज़ा नहीं रखना है। अच्छा, अब इसमें यकीन हो आपको ज़रर का, गुमान हो आपको ज़रर का, और ऐसा एहतमाल हो कि जिसकी वजह से खौफ पैदा हो जाए, वही उकलाई तरीके से, मंशा उकलाई से, तो ये तीनों सूरतों में आपके लिए रोज़ा माफ़ हो जाएगा। ये तो हो गया जान का खौफ। अब मसला है कि जान का खौफ नहीं है, आपको खौफ है लेकिन ना जान का बल्कि अपनी इज्जत का या अपने माल का, और माल ऐसा है कि अगर उसको आप बर्दाश्त करेंगे तो ये हरज ही हो जाएगा। बड़ा मकदार आपके माल के अगर आपने रोज़ा रखा तो ज़ाया हो जाएगा मसलन, तो उस सूरत में भी रोज़ा आप पर वाजिब नहीं हो। यानी सिर्फ जान का खौफ से रोज़ा साकित नहीं होता, बल्कि इज़्ज़त का खौफ हो या माल का खौफ हो, माल मोतद्दुन बे, कि जिसको तहम्मुल करना आपके लिए उस सदमे को जो है वो हरजी हो जाए, तो आपके लिए रोज़ा माफ़ हो जाएगा। खूब। छठी शर्त यह है कि या तो इंसान हाजिर हो, यानी अपने शहर में हो, वतन में हो, या हाजिर के हुक्म में हो, यानी अगर वतन में नहीं भी है तो 10 दिन का उसने इरादा किया हो रुकने का। वतन में हो उसको कहते हैं हाजिर, मुसाफिर के मुकाबिल में। एक होता है मुसाफिर यानी जो सफ़र में है, एक होता है हाजिर जो वतन में है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग हाजिर हैं। या हाजिर हो या हाजिर के हुक्म में हो। हुक्म में हो यानी क्या कि हाजिर तो नहीं है लेकिन 10 दिन का कस्द किया हुआ है कहीं पर उसने, तो वो हाजिरी के हुक्म में आ जाता है। तो ऐसे शख्स के ऊपर रोज़ा वाजिब होगा। लिहाजा अगर कोई शख्स सफ़र में हो कि जिसमें नमाज कसर होती है तो उस पर रोज़ा वाजिब नहीं होगा। ना सिर्फ ये कि वाजिब नहीं होगा, आपने चले वाजिब नहीं है ना, मैं रख लेता हूँ, सही भी नहीं होगा। वाजिब भी नहीं है और अगर रख ले तो सही भी नहीं है। हाँ, कहते हैं ऐसा सफ़र कि जिसमें रोज़ा माफ़, जिसमें नमाज कसर नहीं होती, मसलन 10 दिन का सफ़र है उसमें नमाज कसर नहीं होती, या वो जो 7-8 शर्तें बयान की गई हैं वो शर्तें मौजूद नहीं हैं। मसलन सफ़र मासियत है, जो मुसाफत शरई है उतना सफ़र नहीं है, वगैरह वगैरह, जिनमें नमाज कसर नहीं होती, तो उसमें फिर रोज़ा रख सकता है ये। अलबत्ता एक मसला आपके ज़हन में होगा जो आपने शायद पढ़ा भी है, मैं पढ़ा पहले भी बयान हो चुका है मुझे याद है, और वो ये है कि 4 जगह ऐसी हैं कि जहाँ पर शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है कि आप चाहें तो नमाज को पूरा पढ़ें और चाहें तो नमाज को कसर पढ़ें। इनको कहा जाता है अमाकिन तख़ीर। तख़ीर यानी इख्तियार, अमाकिन यानी मकान की जमा है। 4 ऐसे मकान हैं या ऐसी जगह हैं कि जहाँ पर आपको इख्तियार है कि आप चाहें तो पूरी नमाज पढ़ें तो चाहे आप कसर नमाज पढ़ें। अब सवाल ये है कि उन जगहों पे अगर फ़र्ज़ करें मैं पूरी नमाज पढ़ रहा हूँ तो रोज़ा रख सकता हूँ? रोज़े में ये छूट नहीं है, ये नमाज की हद तक है। रोज़े में चाहे आप वहाँ पे नमाज पूरी ही पढ़ लें, मसलन करबला, करबला को छोड़ दें, अभी करबला में एक ख़ास हिस्सा है, मसलन कूफा, मसलन मक्का, ये तीनों शहर पूरे शहर शामिल हैं। पूरा कूफा, पूरा मक्का, पूरा मदीना अगर सिस्तानी के मुताबिक आपको इख्तियार है कि आप चाहें तो नमाज कसर पढ़ें, चाहें तो आप नमाज पूरी पढ़ें। आप फ़र्ज़ करें अजीज़िया में रुकी हैं, अजीज़िया जदीद मक्का है, कदीम मक्का नहीं है, जदीद मक्का है, ठीक है। उसमें अगर आप वहाँ ठहरी हुई हैं और वहाँ पे नमाज़ पढ़ना चाहें, तब भी आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो पूरी पढ़ लें, चाहें तो आप कसर पढ़ लें। आपने पूरी नमाज पढ़ी लेकिन रोज़े में ये इख्तियार आपको नहीं है, रोज़ा आपका माफ़ी है।
اچھا روزے میں عام طور پہ کہتے ہیں نماز کو قصر کرے روزے کو قصر کرے. یہ قصر کرے روزے کا مطلب تھوڑی آدھا روزہ رکھے گا. نماز تو آدھی ہو جاتی ہے, روزہ آدھا تھوڑی ہوتا ہے. روزہ قصر کرے گا سے مراد یہ کہ روزہ معاف ہے اس کے اوپر. قصر سے یہاں پہ مراد یہ ہوتی ہے, نہ یہ کہ آدھا روزہ رکھے گا زور پہ کھول دے گا. ٹیکنیکلی یہ لفظ اچھا نہیں ہے کہ روزہ قصر کرے, یعنی روزہ معاف ہے اس کے اوپر. لیکن اگر کوئی یہ کہتا بھی ہے کہ نماز قصر روزہ قصر, روزہ قصر یعنی روزہ معاف, روزے میں قصر یعنی معافی, نہ یہ کہ روزے میں قصر یعنی آدھا روزہ. آدھا روزہ نہیں ہوتا, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا. درست, وہ صرف بچوں کو ٹرکھانے کے لیے رکھوایا جاتا ہے. سفر میں جو روزہ ہمارا قصر ہوتا ہے تو اس کی تو قضا کرنی ہوتی ہے. ہاں قضا تو کرنی ہوگی, میں نے قضا کا کب منع کیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ قصر کا مطلب یہ نہیں کہ آدھے دن کا روزہ. روزہ قصر کا مطلب یہ کہ روزہ معاف ہے, اس میں بعد میں رکھنا ہے. جی ہاں, قضا کرنی ہے. خوب, یہ ہو گئی جناب علی کتنی شرطیں؟ 6 شرطیں. یہ 6 شرطیں ہیں کہ ان 6 شرطوں کے ساتھ انسان پر روزہ واجب ہوگا. اچھا, ہم نے کہا کہ جی اب یہ مسافر سے ایک دو ریلیٹڈ باتیں. ہم نے کہا جی جو شخص سفر میں ہے اس پہ روزہ معاف ہے. چلیں اب میں اس سے ہٹ کر تھوڑا مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے. دیکھیں سفر میں یوں سمجھ لیں کہ 4 صورتیں بنتی ہیں. 2 سفر پہ جانے کی اور 2 سفر سے واپسی کی. ٹھیک ہے نا. مثلا میں ابھی تو کراچی میں ہوں اور میں کراچی سے مثلا حیدرآباد جانا چاہ رہا ہوں. تو ایک صورت یہ کہ میں ظہر سے پہلے نکلوں گا, ایک صورت یہ کہ میں ظہر کے بعد نکلوں گا. تو اگر تو میں ظہر سے پہلے نکل رہا ہوں تو اس دن کا روزہ میں نہیں رکھ سکتا. البتہ روزہ نہیں رکھ سکتے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھیں, ناشتہ واشتہ کریں, تیار ہوں, پھر نکلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب حد ترخص کراس کریں گے تو آپ آزاد ہیں. اس سے پہلے آپ بھی پابند ہیں کہ اپنے آپ کو روزے سے ہی سمجھیں, ہیں نہیں بھی لیکن سمجھیں. لیکن جب آپ حد ترخص کو کراس کریں گے تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ اب آپ چاہیں تو کھا پی لیں. ٹھیک ہے, ظہر سے پہلے. جی ہاں. حد ترخص یعنی وہ جگہ, شہر کا وہ حصہ کہ جہاں پر نہ آپ کو شہر کی گھر نظر آئیں اور نہ اذان کی آواز سنائی دے. وہ حصہ کہلاتا ہے حد ترخص. جب اس کو کراس کریں گے تو آپ اب آزاد ہیں. اب آپ اپنے آپ کی جیب میں چیزیں لے کے نکلیں. جیسے ہی قدم باہر گیا, منہ میں کھجور, ہاتھ میں برگر, ایک پیپسی, چائے کا کپ, تھرموس, جو بھی لیا ہوا ہے, بالآخر اب آپ آزاد ہیں. کھائیں پئیں, عیش کریں. یہ ایک صورت ہے. دوسری صورت ہے کہ نہیں, آپ نے اپنے شہر سے نکلنا ہے, ظہر کے بعد نکلنا ہے. تو اس میں تو روزہ آپ کو رکھنا ہے اور پورا بھی کرنا ہے. لہٰذا ظہر کے بعد آپ نکلیں گے تو یہاں پر حد ترخص کے بعد آپ آزاد نہیں ہیں, ابھی بھی پابند ہیں. یہ روزہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ پہنچ کے پورا ہوگا, آپ کو اس کو پورا کرنا ہے. راستے میں ہو, شہر جا کے ہو, حیدرآباد پہنچ کے ہو, اس روزے کو آپ کو پورا کرنا ہوگا. مطلب فرض کریں یہاں سے حیدرآباد 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کی فرض کریں ڈرائیو ہے, آپ 2 بجے نکلی ہیں تو 4 بجے آپ وہاں پہ ہوں گی, حیدرآباد میں ہوں گی. تو وہیں پر آپ کو اپنا روزہ پورا کرنا ہوگا. یا آپ لیٹ نکلے ہیں تو راستے میں آپ کا آئے گا تو بھی آپ کو راستے میں افطار کرنا پڑے گا. نکلتے ہی آپ حد ترخص کراس کرنے کے بعد آپ آزاد نہیں ہیں. یہ ہو گئی 2 صورتیں. 2 صورتیں واپسی کی. آپ سفر سے واپس آ رہی ہیں اب اپنے وطن میں. اچھا, یہ جو مسئلہ ہے کہ سفر سے واپس آ رہی ہیں اپنے وطن میں, یہی مسئلہ اس جگہ کا بھی ہے کہ آپ اپنے وطن سے کسی ایسی جگہ جا رہے ہوں جہاں پہ آپ کا 10 دن کا ارادہ ہے, کیونکہ وہ وطن کے حکم میں ہے. ٹھیک ہے, بس آپ باہر سے کراچی آ رہی ہوں جو آپ کا وطن ہے, یا کراچی سے ہی ایسی جگہ جا رہی ہوں جہاں پر آپ کو 10 دن رکنا ہے, دونوں کا مسئلہ سملر ہی ہے. اگر تو آپ نکلے ہیں, اگر آپ اپنے شہر میں فجر سے ظہر سے پہلے پہنچیں گے,
اگر آپ اپنے شہر میں ظہر سے پہلے پہنچیں گی اور آپ نے اس سفر کے دوران کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہے جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، تو آپ کو یہ روزہ پورا کرنا ہے. آئیں گی، نیت کریں گی، روزہ پورا کریں گی. آپ آزاد نہیں ہیں یہاں پر. ہاں البتہ اس میں آزاد ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بھوکا نہ رکھیں راستے میں. مثلا فرض کریں آپ حیدرآباد سے نکلیں صبح 8 بجے، 10 بجے کراچی میں ہوں گی. آپ درمیان میں کہیں رکیں، خوب ناشتہ واشتہ کریں، پھر کراچی میں داخل ہوں، نو پرابلم. گنہگار بھی نہیں ہے، روزہ بھی واجب نہیں ہوا آپ پہ، اس کی قضا آپ کو کرنی پڑے گی، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن اگر آپ بعض اوقات ہوتا ہے نا، آپ تو ڈرائیور آپ خود نہیں ہیں، آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو کراچی میں، ناشتہ واشتہ سب پلاننگ فیل ہو گئی، تو اب تو پہنچ گئی کراچی میں بھوکی پیاسی، تو اب آپ کو روزہ پورا کرنا پڑے گا. نہیں قضا نہیں ہوگی، پھر قضا جب روزہ پورا ہو گیا تو قضا کس بات کی. ٹھیک ہے، بس یہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ کراچی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے آپ کھا پی لیں. کھانا پینا پر اس وقت حرام نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پہلے سے آپ کا ذہن ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا، تو ٹھیک ہے، آپ اپنے مثلا حیدرآباد میں سیری ویری کر لی، اگرچہ اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہے، لیکن آپ نہ کھائیں پئیں کراچی آ جائیں، کراچی میں روزہ پورا کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ اسی طرح جہاں 10 دن آپ نے پہنچنا ہے، آپ کراچی سے حیدرآباد 10 دن کے لیے جا رہی ہیں، کراچی سے نکلی ہیں آپ 8 بجے، 10 بجے آپ نے پہنچ جانا ہے. ایک مرتبہ حد ترخص کراس کر کے آپ نے کھا پی لیا، آزاد ہو گئی آپ. اب آپ 10 بجے بھی پہنچ جائیں تو وہاں جا کے آپ ایک اور ناشتہ بھی کر سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے وہی والی باتیں نہیں کھایا پیا، بلکہ آپ کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ نے روزہ رکھنا ہی ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ابھی روزہ ہوگا نہیں سفر میں آپ کا، لیکن جب آپ وہاں پہنچیں گے نیت کریں، روزے کو مکمل کر لیں، آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ اگر ہم اپنے شہر میں آ رہے ہیں اور ظہر سے پہلے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ آپ ظہر کے بعد آ رہے ہیں، تو اس میں آغاز سیستانی کی شاید تھوڑی سی، ہاں، اگر آپ نے کھایا پیا نہیں ہے سفر میں تو اس صورت میں بھی آپ کا روزہ جو ہے وہ کیونکہ بعد ظہر داخل ہو رہے ہیں اپنے شہر میں، تو روزہ آپ کا نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے نہیں بھی کھایا پیا، آپ کہیں جی میں نے تو کھایا پیا نہیں ہے اور میں تو مکمل کرنے کے موڈ میں تھی، تو صحیح بھی نہیں ہوگا روزہ. احتیاط کی بنا پر وہ روزہ صحیح بھی نہیں ہوگا. اور آپ آزاد ہیں، آپ کھانا پینا چاہیں تو کھا پی سکتے ہیں. یہ بعد ظہر کا مسئلہ ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ اچھا اب ایک سوال یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا بغیر مجبوری کے سفر کرنا ماہ مبارک رمضان میں جائز ہے؟ جی صحیح فرمایا انہوں نے. آگا فرماتے ہیں کہ جی ہاں جائز ہے کہ آپ ماہ مبارک میں بغیر کسی ضرورت کے بھی سفر کر سکتے ہیں اور افطار بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر یعنی کھا پی بھی سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد چلے اب یہ ایک مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کی خدمت میں. ہم نے کیا کہا کہ سفر میں روزہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، خدا بطور کی مدد ہے کوئی؟ خدا بطور کی مدد ہے؟ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ سفر کی حالت میں روزہ صحیح نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. کہتے ہیں 3 صورتیں ہیں جن میں سفر میں روزہ ہو سکتا ہے. پہلی صورت یہ حج کے موقع کا مسئلہ ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی نہ ہو یا اس کے پیسے نہ ہو تو وہ 10 دن روزے رکھتا ہے. ان 10 دن میں سے 7 اس کو وہیں رکھنے ہوتے ہیں، 3 روزے اس کو وہاں رکھنے ہوتے ہیں، 7 اس کو واپس آنے کے بعد رکھنے ہوتے ہیں. تو کیونکہ وہ تو سفر میں ہی ہے نا، تو وہ 3 روزے سفر میں ہی رکھے گا. تو وہ 3 روزے جو قربانی کے بدلے رکھے جاتے ہیں وہ انسان کیونکہ خود سفری کی حالت میں ہوتا ہے لہذا وہ سفر میں اس کو رکھنے ہیں. باقی جو اس کے بچے ہوئے روزے ہوتے ہیں وہ آ کے رکھے گا. یہ ایک مورد ہے. یعنی ٹوٹل 10 روزے ہوتے ہیں قربانی کے. جان
वहाँ कितने दिन रखने हैं? 7 3 वहाँ पर 7 वापस आके, ठीक है। दूसरा भी हाजी के मोरिद का है मसला कि अगर कोई शख्स जानबूझकर अरफा के मैदान से गुरूब आफ्ताब से पहले निकल जाता है, कूच करता है जानबूझकर आलिमन व आमिदन, तो उसके ऊपर एक ऊँट कफ़ारा है। अरफा का मैदान अगर कोई शख्स जानबूझकर गुरूब आफ्ताब से पहले, क्योंकि ज़वाल आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक अरफा के मैदान में रहना वाजिब है, अगर कोई इसको जानबूझकर पहले निकल जाए तो उसके ऊपर एक ऊँट वाजिब है कफ़ारे के तौर पर। अब अगर कोई कफ़ारा ना दे तो उसके बदले उसको 18 रोज़े रखने होते हैं। ये 18 रोज़े जो इस कफ़ारे के बदले में हैं, ये भी वो वहीं पे रखेगा। ज़ाहिरन तो ऐसा ही है। या इसकी अगर तफसील होगी भी तो वो इंशाल्लाह हज के मसाइल में, लेकिन बिलाखिर ये जो कूच करने का कफ़ारा है, जो वक्त से पहले कूच कर रहा है, वो सारे या कुछ रोज़े उसको सफ़र में रखने होते हैं। ये 2 मोरिद हैं जो दोनों हज से मरबूत हैं। तीसरा जो मोरिद है वो ये है कि देखें, बात औक़ात आप नज़र करती हैं रोज़े की, ठीक है। नज़र जो आपने की है वो ये की है कि खुदाया मेरा फ़लाँ काम हो गया तो मैं 3 दिन रोज़े जो है वो करबला में रखूँगी, सफ़र में रखूँगी। यानी नज़र ही ये की है कि मैं 3 रोज़े नज़र वाले सफ़र में रखूँगी, या नज़र ये की है कि मैं जहाँ भी होंगी, शहर में होंगी या सफ़र में होंगी। उमूमी नज़र करें आप, दायरा वसी बना दें उसका कि मैं जहाँ कहीं भी हुई, चाहे पाकिस्तान में चाहे आउट ऑफ पाकिस्तान, ये 3 रोज़े मैं मतलब फ़लानी तारीख़ को रखूँगी। तो ये अगर किसी ने नज़र ही उन ख़ास अय्याम की है कि या ख़ास सफ़र के अय्याम की, या आम सफ़र और हज़र कि जहाँ पे भी होंगी मैं रोज़े रखूँगी, ये वाले रोज़े उसको फिर सफ़र में रखने पड़ेंगे अगर सफ़र में हुई तो। हाँ, किसी ने ऐसी मुतलक नज़र की है कि मेरा ये काम हो गया मैं 3 दिन रोज़े रखूँगी, ये वाले रोज़े वो सफ़र में नहीं रख सकती। सफ़र में अगर रखना तो या तो सफ़र को मेंशन करे या अपने जहन में ये लेकर आए कि चाहे सफ़र में हूँ चाहे हज़र में हूँ, मैं दोनों सूरतों में बिलाखिर जहाँ भी हुई रोज़े रखूँगी, तो वो रोज़े सफ़र में रख सकती हैं अगर वो उस वक्त सफ़र में हों जिन दिनों के रोज़े की उसने नज़र की हो तो। इसी तरीके से 3 रोज़ों की छूट दी है कि मदीना मुनव्वरा में 3 दिन जो एहतियात की बिना पर बुध, जुमेरात और जुम्मा हो, तलब हाजत का रोज़ा रख सकती है अगर उसके ऊपर अपने क़ज़ा वज़ा ना हो तो। मतलब एक ख़ातून है या एक मर्द है जिसके ऊपर कोई क़ज़ा रोज़े नहीं है, ज़ियारतों पे गया है, मदीने में है, इत्तफ़ाक़न बुध, जुमेरात, जुम्मा वो मदीने में है, तो 3 दिन वो रोज़े रखना चाहे तो ये तलब हाजत के रोज़े रख सकती है या रख सकता है। तो ये सिर्फ़ रोज़े हैं कि जिनको आप सफ़र में रख सकते हैं। इसके अलावा जो रोज़े हैं वो सफ़र में सही नहीं हैं। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं उनको शौक़ होता है कि जी मदीने में हमारा 10 दिन का स्टे है तो हम एहतिकाफ़ करें। एहतिकाफ़ रोज़े के बगैर नहीं होता, तो वो कोई ऐसी नज़र कर सकते हैं कि मसलन फ़र्ज़ करें अगर हम सेहत व सलामती से पहुँच गए, लैंड कर गए, तो हम 3 दिन जो है मदीने में रोज़े रखेंगे। पहले से ये नज़र कर लें मदीने में रोज़े रखने की, तो ये भी हो सकता है। तो फिर वो अगर एहतिकाफ़ करना चाहें तो एहतिकाफ़ भी कर सकते हैं, और एहतिकाफ़ ना भी करना चाहें तो बहरहाल ये 3 रोज़े उनको मदीने में रखने पड़ेंगे, नज़र की वजह से वाजिब हो जाएंगे अगर शरई नज़र उन्होंने मानी हो तो। और शरई नज़र वो होती है जो अल्लाह के नाम से मानी जाए। लिल्लाह अलैया, अल्लाह के लिए मुझ पर है कि मैं अगर खैरियत से मेरा सफ़र तय हो गया, मतलब मदीने पहुँच गई, तो मैं 3 दिन रोज़े मदीने में रखूँगी। इस तरह से अगर कोई नज़र करेगा तो ये नज़र वाजिबुल अमल हो जाएगी और उसको फिर रोज़े रखने पड़ेंगे। ये हो गया जनाब अली यहाँ तक का मसला।
اب مستب روزے میں وہی والی بات ہے کہ شرط یہ ہے کہ اس کی گردن پر جو ہے رمضان کے قضا روزے نہ ہو. البتہ یہ ایک آغا سیستانی کا نظریہ الگ ہے تھوڑا سا آغا خوئی وغیرہ سے، لیکن آغا سیستانی یہ کہتے ہیں کہ صرف رمضان کے قضا روزے نہیں ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور واجب روزہ ہے، مثلا فرض کریں نظر کا روزہ ہے، یا آپ نے اجارے پہ کوئی روزے لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اجرت پہ روزے لیے ہوئے ہیں، یا مثلا جس کا بڑا بیٹا ہے تو اس کے اوپر باپ کے قضا روزے آئے ہوئے ہیں، تو ان صورتوں میں اگر یہ مستب یعنی اپنا قضا نہ ہو لیکن یہ والے واجب روزے ہوں تو مستب روزہ رکھا جا سکتا ہے. مستب روزہ صرف اس صورت میں نہیں رکھا جا سکتا کہ جب آپ کے اوپر آپ کے اپنے رمضان کے قضا روزے ہوں، تو آپ مستب روزہ نہیں رکھ سکتے. اگر آپ کے اوپر اپنے رمضان کے قضا روزے نہیں ہیں تو چاہے دوسرے واجب روزے ہوں، کسی اور کے مثلا باپ کے قضا روزے ہوں، اجارے پر قضا روزے لیے ہوئے ہوں، اس صورت میں آپ مستب روزہ رکھ سکتے ہیں. کفارے کے بھی مجھے کوئی بھی اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر قضا رمضان کے روزے ہیں تو وہ غیر کے لیے واجب روزے رکھنا چاہے تبرعاً، چاہے فری میں، و بے اجارتن، یا پیسے لے کر اجرت پر، تو وہ رکھ سکتا ہے. مطلب میرے اوپر قضا روزے ہیں، فرض کریں میرے والد کا انتقال ہوا، وہ آخری ایام میں فرض کریں رمضان تھے، انہوں نے روزے نہیں رکھے، اب میں چاہوں کہ اپنے والد کے قضا روزے رکھنا چاہوں، اگرچہ میرے اوپر اپنے قضا روزے ہیں تو میں رکھ سکتا ہوں. یا فرض کریں مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرے اپنے پاس قضا روزے ہیں، میں نے کسی سے اجرت پہ قضا روزے لے لیے، تو یہ بھی میں اپنے رمضان کے قضا روزے ہونے کے باوجود ان کو بھی رکھ سکتا ہوں. اچھا، یہ تو ہو گیا جناب علی یہ مسئلہ. اب کیونکہ میں توضیح المسائل سے نہیں پڑھ رہا ہوں اور یہ اپنا منتخب المسائل ہے آغا سیستانی کی مسائل منتخبہ، تو اس سے پڑھ رہا ہوں، تو اس میں تھوڑی ترتیب مختلف ہے، تو اس لیے میں کچھ چیزیں اب چھوڑ کر ان مسائل پر آ رہا ہوں کہ جو ممکن ہے آپ یہ کہیں کہ جی ابھی ہمیں ضرورت ہے اس کی. مطلب ایک تو نیت کا مسئلہ ہے. اچھا، پہلا روزہ تو ہو گیا، اس کی تو نیت ہو گئی. رمضان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ آپ پورے مہینے کی ایک ساتھ نیت کر لیں، کہ مثلا پہلی رات ہے آپ نیت کریں کہ میں سارے ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھوں گی انشاءاللہ قربتاً اللہ، تو آپ کی یہ نیت ہو گئی. اچھا، اس کا ان نیتوں کا فائدے بھی ہیں بعض اوقات. مجھے مثلا آپ ہر رات مثلا افطار کریں اور اگلے دن کے روزے کی نیت ابھی سے ہی کر لیں کہ میں کل بھی روزہ رکھوں گی، پھر افطار کریں، پھر اگلے دن کی روزے کی نیت کر لیں میں کل بھی روزہ رکھوں گی، تو یہ بھی صحیح ہے. ان کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات آنکھ آپ کی دیر سے کھلی، تو کیونکہ نیت آپ کی ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، آپ کا روزہ صحیح ہے. سحری کے وقت اٹھ کر الگ سے نیت کرنا یہ ضروری نہیں ہوتا. سحری کھانا بھی واجب نہیں ہے، تاکیدی ہے، مستحب ہے کہ کھا کے روزہ رکھے انسان، لیکن واجب بھی نہیں ہے. آپ جاگ بھی رہے ہیں، آپ نے نہیں سحری کی، کوئی بات نہیں. رات کو آپ نے نیت کر لی تھی، آپ نے الگ سے تجدید نیت نہیں کی، کوئی بات نہیں، آپ کا روزہ ہو جائے گا. تو اس ایڈوانس نیت کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے کہ اگر درمیان میں کہیں آپ کی آنکھ نہ کھلے یا جان بوجھ کر آپ کیا کہتے ہیں حالا آنکھ تو نہ کھولیں، مثلا کھلی بھی آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے سو گئے آپ، تو آپ نے دیکھا بھوک نہیں لگ رہی، آپ نے چل جائے گا دن گزر جائے گا میرا، اور آپ سو گئے، تو یہ آپ کا روزہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایڈوانس نیت کا. لیکن اب اگر آپ نے یہ طے کیا کہ نہیں میں سحری کے وقت اٹھ کے نیت کروں گی، ابھی مجھے پتہ نہیں میں نے روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، سحری کے وقت طے کروں گی کہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اور آنکھ نہیں کھلی، تو اب نیت تو پہلے سے تھی نہیں. تو اب اگر آپ کی ظہر سے پہلے آنکھ نہیں کھلتی ہے، ظہر سے پہلے کھل جاتی ہے، تو آپ روزے کی نیت کر سکتی ہیں اگر آپ نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا ہوا جو روزے کو باطل کرتا ہے. اور اگر ظہر کے بعد ہے تو اس روزے کو بھی پورا کریں اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی آپ کو. یہ نیت نہ کرنے کا نقصان. اچھا، اب اسی سے ریلیٹڈ ایک دو چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت لوگ سوال کرتے ہیں. مثلا خواتین عام طور پر کیا ہوتا ہے، اٹھی سحری کے لیے، ٹھیک ہے، اب سحری بنا رہی ہیں، بعض اوقات
थोड़ी लेट ही उठी हैं तो भागम दौड़ी में सहरी बना रही हैं, सहरी बनाते बनाते खिलाते खिलाते अजान हो गई। अब वो इस पे परेशान नहीं होती कि मैंने नहीं खाया, परेशान इस पे होती मैंने नियत तो की नहीं। अब आप उठी हैं सहरी बनाने के लिए, रोज़ा रखने के लिए, तो नियत है आपकी। नियत दिल के इरादे का नाम है, नियत ज़बान से जारी करना ज़रूरी नहीं होता। ज़्यादा आपकी नियत ऑटोमेटिकली है, आपका उठना ही आपकी नियत है। आप इसीलिए उठ रही ना कि सुबह मैंने सहरी करनी है, रोज़ा रखना है, तो रोज़ा रखने की नियत से आप उठ रही हैं, ये आपकी नियत है। तो आप ये परेशान ना हो कि यार चलो सहरी तो गई, नियत भी गई। नहीं, नियत नहीं गई, सहरी ही गई, सिर्फ नियत है आपकी, और वो आपकी नियत काफ़ी है, आपका रोज़े के लिए काफ़ी है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात खा रहे होते हैं और खाते खाते अज़ान हो जाती है, फिर परेशान होते हैं यार नियत तो की नहीं अभी तो सहरी चल रही थी। हम समझते हैं सहरी और नियत दो अलग अलग चीज़ें हैं, पहले सहरी होगी, उसके बाद नियत होगी, उसके बाद रोज़ा शुरू होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब एक ही सीक्वेंस में चल रही हैं। आपकी सहरी ही आपकी नियत है, और जैसे ही अज़ान होगी आपका रोज़ा स्टार्ट हो गया, नियत के साथ आपका रोज़ा स्टार्ट हो गया। इसलिए उससे भी परेशान होने की ज़रूरत, हाँ वो जो सहरी मुंह में है, लुक़मे मुंह में, वो बाहर निकालने पड़ेंगे, उनका नुकसान हो गया। ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि कैलेंडर देख के इंसान परेशान होता है, कोई 10 मिनट पहले, कोई 5 मिनट पहले, कोई 15 मिनट पहले। अब आखिर कितना पहले बंद करना है? मैं कई दफ़ा ये बात आपको मसला सिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन माशाल्लाह यहाँ के सीखी हुई ख़वातीन, समझी हुई ख़वातीन फिर दिमाग खाती हैं, फिर सवालात भेजती हैं, और वो सवालात भेजती हैं कि जो वो पढ़ चुकी होती हैं, तो उस पर फिर बहरहाल फिर अगर उनको कुछ बोलते हैं तो कहती हैं आगा आपने तो रुला दिया। मैं कहता हूँ तुम लोग मुझे रुलाती हो भाई, मैं थोड़ी तुम्हें रुलाता हूँ कि मेरी सारी मेहनत, जहाँ आपके सवालात से अंदाज़ा हो जाता है सारी मेहनत पानी हो गई, तो रोना तो मुझे चाहिए। तो खुलासा कलाम ये कि देखें, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि जब तुलूए फ़जर हुआ था तो आप रोज़े से थी, यानी आप रोज़े से तुलूए फ़जर में एंटर हुई हैं। अब ये इत्मीनान हर शख्स का अलग अलग इत्मीनान है, किसी को जल्दी में पैदा हो जाता है, किसी को देर से पैदा होता है, वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर में इत्मीनान होता है। आप कहें जी मुझे तो 10 मिनट तक अगर मैं ना रुकूँ तो मुझे तो इत्मीनान होगा ही नहीं, तो 10 मिनट आपको रुकना, अपने आप को 10 मिनट पहले छोड़ दें। कोई कहता है मुझे 2 मिनट पहले भी इत्मीनान हो जाता है, भाई सुन्नियों की अज़ान सुनता हूँ तो मुझे इत्मीनान हो जाता है कि अभी उनकी तो हमसे पहले ही अज़ान होती है, तो हमारी अभी नहीं हुई, इसका मतलब है। तो सुन्नियों की अज़ान पे भी वो छोड़ दे, जो 2-3 मिनट का फासला होता है, तो भी काफ़ी हो जाएगा उसके लिए। कोई कहे जी मैं आधे घंटे से पहले मुझे इत्मीनान नहीं होता, तो वो आधा घंटा बैठे। अब वो डिपेंड करता है आपके इत्मीनान पर कि दिल नादान कब मुतमईन होता है। आप कहें मुझे 2 मिनट पहले भी इत्मीनान होता है, तो शरीयत आपका गिरबान नहीं पकड़ेगी कि तुम 10 मिनट पहले क्यों नहीं वेट कर रहे। ये कैलेंडर एक अपने हिसाब से उन्होंने एहतियाती टाइम दिया हुआ होता है कि एहतियातन इतनी देर पहले आप बंद कर दें, ये उनका इत्मीनान होता है। हमें उनका नहीं, अपना इत्मीनान चाहिए। तो आप इस कैलेंडर को चेंज कर सकती हैं अपने इत्मीनान के हिसाब से, वो जितना भी अब हो। 10 से कम है तो कम ले आएँ, 10 से ज़्यादा है तो बढ़ा दें। अच्छा, ये है रोज़े का मसला। नमाज का मसला इसका बिल्कुल उल्टा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि नमाज में आपको ये इत्मीनान होना चाहिए कि तुलूए फ़जर हो चुका है, तो अब वो उसमें आपको उधर की तरफ जाना है, इसमें आपको इधर की तरफ आना है, उसमें आपको उधर की तरफ जाना है। हो सकता है नमाज आपको 10 मिनट लेट पढ़नी पड़े, जो कैलेंडर पे टाइम दिया हुआ है आपको इत्मीनान ही नहीं हो रहा, तो आपको 10 मिनट बाद इत्मीनान होगा, तो 10 मिनट लेट पढ़, तो 10 मिनट ये छोड़ दिया आपने और 10 मिनट वो आपके, तो ये 20 मिनट की आपकी एहतियात दोनों की मिलाकर बनेगी, रोज़े की अलग और नमाज की अलग। वो फजर के बाद भी थोड़ी देर तक पढ़ सकते हैं, दुरुस्त, ज़ाहिर सफ़ेदी फैलने तक पढ़ सकते हैं जी जी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं, हर शख्स का अपना मेयार है। ऐन मुमकिन है एक ही घर में 4 आदमी हो, चारों का अलग अलग इत्मीनान हो, कोई 2 मिनट पहले, कोई 4 मिनट पहले, कोई 10 मिनट पहले, कोई 15 मिनट पहले, कोई नमाज की एहतियात जो है वो 10 मिनट की कर रहा है, कोई 20 मिनट की कर रहा है, कोई 15 मिनट की कर रहा है, सब हो सकता है।
نہ میں اس کا پابند ہوں نہ وہ میری پابند ہے. ہر شخص کو اپنے اپنے اعتبار سے احتیاط کرنی ہے تاکہ اس احتیاط کے نتیجے میں اس کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ اس نے نماز بھی وقت پہ پڑھی ہے اور روزہ بھی وقت پہ بند کیا ہے. اب وہ ہر شخص کا اپنا اپنا الگ الگ معیار ہو سکتا ہے. آج آپ اپنے ہمارے بچوں سے بات کریں گے تو وہ تو 10 سیکنڈ کی احتیاط کریں گے, ہمیں اطمینان ہو جاتا ہے. آپ کو نہیں ہوتا, آپ رہیں بھوکے رہیں جتنا رہنا ہے آپ نے, ہمیں تو 10 سیکنڈ میں بھی اطمینان. صحیح ہے, اگر ان کو واقعی اطمینان ہو جاتا ٹھیک ہے, وہ جانے, ان کا خدا جانے. دیکھیں ایک مشکل جو ہماری ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جبری ہر کام کروانا چاہتے ہیں. یہ نہ خدا کی روش ہے نہ اہل بیت کی روش ہے. آپ کوئی جائیں واقعہ نکال کے لے کر آئیں کہ رسول خدا ڈنڈا لے کر نکلتے ہوں اٹھا کے سب کو سحری کے لیے. ہمارے یہاں تو سونے نہیں دیتے کم وقت, ایک ڈھول والا آتا ہے, دوسرا ڈھول والا آتا ہے, تیسرا ڈھول والا, اور ہر وقت ڈھول ہی چلتے رہتے ہیں. کوئی ایک واقعہ آپ نکالیں. یہ واقعات آپ کو ضرور ملیں گے کہ اہل بیت لوگوں کے گھروں تک اپنے کنوں پر راشن اٹھا کر پہنچایا کرتے تھے. اس سنت پہ اب کیا بولوں, کوئی عمل نہیں کرتا. اس کے لیے گھر کے باہر لائنیں لگوائیں گے, اس کے لیے اپنے ادارے کے باہر لوگوں کو لائنیں لگوائیں گے, خوار کریں گے, دھکے مروائیں گے. لیکن جو سنت نہیں ہے اس پہ لوگ عمل کر رہے ہیں. ڈھول پیٹنے والے نکلے ہوئے ہوتے ہیں ڈھول پیٹنے کے لیے. اسلام نے آپ کو سوچ دیا صرف, وما علینا الا یہ ہے. ہم بھی چاہتے ہیں بچوں کا گریبان پکڑ پکڑ کے ان سے عمل کروائیں. اسلام نے آپ کا کتنا گریبان پکڑا ہے؟ کب امام زمانہ آئے ہو آپ کا گلا دبانے کے لیے کہ تو ابھی تک اٹھی کیوں نہیں نماز کے لیے؟ کب ہوا ایسا؟ ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ ہوا ہے کوئی کسی کی ملاقات ہوئی امام سے ایسی؟ نہیں ہوا نا. یا جب ایام حضور تھے ائمہ علیہ السلام کے, کہاں آپ کو یہ چیزیں ملتی ہیں؟ وہ ایک واقعہ ملتا ہے ابن ملجم مرادی کا امیر المومنین کے واقعات میں. وہ بھی امام نے جا کے اس کا گریبان پکڑ کے اس کو کھڑا نہیں کیا. اس میں بھی صرف اس کو کہا تھا اٹھ جا, وقت نماز ہو گیا, بس. اس سے زیادہ وہاں پہ بھی امام نے اس کا گریبان نہیں پکڑا. تو ائمہ اور اہل بیت کی روش یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو سوچ دیں, بتائیں اس کو یہ تمہاری ذمہ داری ہے بیٹا, یہ تم پہ کرنا ضروری ہے, یہ کرنا حرام ہے, اس سے بچنا ضروری ہے. یہ سوچ دینا ہے, اور اس سوچ کو پہ عمل کرنے کے لیے اسباب فراہم جتنے کر سکتے ہیں وہ کریں. ہم لوگ کام الٹے کرتے ہیں اور پھر ڈنڈے بھی برساتے ہیں. اسباب وہ فراہم کرتے ہیں جس سے بچے دور جائیں دین سے, اور چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے وہ مقدس اردبیلی بنے. کیسے بنے گا بھائی؟ مقدس اردبیلی بننے کے لیے مقدس اردبیلی جیسے اسباب فراہم کریں ان کے لیے. ڈش ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں, انٹرنیٹ اوٹ پٹانگ ہمارے گھروں میں لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, موبائل ہم نے اپنے ہر بچے کے ہاتھ میں پکڑایا ہوا ہے. آگا یہ بھی تو ہے کہ پہلے کے ماں باپ سختی کرتے تھے تو واقعی آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پھر بھی کافی سدھرے ہیں. لیکن آج کل نا ہمیں یہ کہا جاتا ہے ماں باپ سختی نہ کریں تو بچے اور زیادہ ہی اپنے کچھ افراد و تفریح کا شکار ہو جاتے ہیں. میں یہ دیکھتی ہوں پہلے کے ماں باپ واقعی سختی کرتے تھے تو اولادیں بہت اچھی ہیں ان کی بنسبت, کہ وہ پھر بھی اپنے ماں باپ کی فرما بردار ہیں. بلکہ میں تو اس حق میں ہوں کہ واقعی جو پہلے کے ماں باپ ڈنڈے مارنے چاہیے, مارتے تھے نا, مارتے واقعی. اور آپ آج کل کے جوان دیکھیں تو وہ نہیں کرتے. یہ مشورہ آپ اللہ میاں کو دیں, امام صادق علیہ السلام کو دیں. نہیں اگر پھر بھی دیکھیں مارنے سے کچھ واقعی سدھرتے تو تھے, آج کل تو بالکل ہم نے ایسا چھوڑ دیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بات دیکھیں کلمۃ حق و یراد بہل باطل. بات آپ کی صحیح ہے ایک اعتبار سے کہ مارنے کی بات نہیں کر رہا ہوں, ویسے تربیتی اعتبار سے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے کیا کیا چیزیں فراہم کی تھیں کہ جو آپ کو بگاڑنے والی ہوں؟ آپ تو فراہم خود دیتی ہیں لے کر, آپ خود فراہم کرتے ہیں. آپ بچوں کو اتنا پاکٹ منی دیتے ہیں کہ بچے جو ہے موبائل ڈاٹا ڈال سکیں. اس کو بولے تمہیں جو چیز چاہیے مجھ سے آ کے لو, ختم, پیسے نہ دیں اس کو. فرینڈ سرکل
में हम नहीं देंगे ना, हम बिल्कुल नहीं, घर में ना केबल लगा हुआ है, ना टीवी चलता है, ना मोबाइल देते हैं। फ्रेंड सर्किल ऐसे है जहाँ बैठता है बच्चा, साथ वाले मोबाइल यूज कर रहे हैं, साथ वाले वीडियो गेम्स चल रहे हैं, कहाँ तक करें? बच्चे को रोक ही नहीं सकते। बच्चे को स्ट्रांग बनाए आप, वो कर रहा है तो करने दें। हर बच्चा यही बैठ के बात करता है साथ में। आपका क्या ख्याल है, जिस ज़माने की आप हैं, आप तो ऐसे इतने पुराने ज़माने की नहीं हैं, लेकिन जिस ज़माने की आप बात कर रही हैं, उस ज़माने में क्या खराबियाँ और बुराइयाँ नहीं थी? बचाते थे ना बच्चों को स्ट्रांग बनाया जाता था, सोच दी जाती थी। हम लोग सोच नहीं देते हैं, हम लोग टाइम नहीं देते हैं, ना सोच देते हैं, ना वक्त देते हैं, सिर्फ देते हैं तो पैसा देते हैं, जो बिगाड़ पैदा करता है। आप बताएं कितना हम अपने बच्चों को लेकर बैठते हैं, उनको सिखाते हैं और समझाते हैं। अब आप अपनी बात ना कीजिएगा कि मैं तो रोज़ 1 घंटा बिठाती हूँ, नहीं, नॉर्मली जो है माशरे की बात करें। ये है कि अगर फजर में बच्चों को नहीं उठाएं तो वो इतनी उनकी नींद पक्की होती है तो वो नहीं उठते, तो वो ज़रूरी हो जाता है कि इंसान अपनी ताक़त को कुछ कम करे और उनको फर्दन उठाएं। मना नहीं कर रहा हूँ ना उठाने से, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि देखिए सिस्टम हमने बिगाड़े हुए हैं, सिस्टम हमारे ख़राब हुए हैं। हम लोगों को जो करना चाहिए वो ये है कि देखें, आपकी आँख खुलती है ना, मेरी भी खुल जाती है, चाहे अलार्म पे ही खुलती हो, वैसे नहीं खुलती, अलार्म पे खुल जाती है, खुलती तो है, ठीक है ना। उसकी क्यों नहीं खुलती? इसलिए कि वो तो 4 बजे सोए, तो 4 बजे सोने वाला बच्चा 5:30 बजे कैसे उठेगा, बताएं आप मुझे? तो भी नहीं उठेगा। मसला मैंने कहा ना, सिस्टम्स हमारे ख़राब हुए हैं, सिलसिले ख़राब हैं। बच्चे जब इतनी देर तक जागते रहेंगे, सारा दिन घूमते फिरते रहेंगे, फिर जागते भी रहेंगे, ज़बरदस्ती अपने आप को जगाते रहेंगे, तो जब सोएंगे तो सारी बातें खोता नहीं सोएंगे। तो उठा दे, सही है, बोल रहे तो उठा दे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि सिस्टम सही करने की ज़रूरत है, माहौल सही करने की ज़रूरत है, घरों के माहौल को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, और वो अब इतना आसान रहा नहीं है। ये कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन करने के एतबार में अगर मुझे भी करना पड़े तो बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ से अब निकल चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथों से निकल चुकी हैं। अब उनको उस डगर पे लाने के लिए आपको मैंने शायद पहले पता नहीं कहाँ बात की थी, यहीं की है कहीं और की है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पुराने ज़माने की माएँ कुर्बानियाँ देती थी या नहीं देती थी? देती थी ना। आज की माँ देती है कुर्बानी? नहीं देती है। अच्छा चले, आपके घर में भी मुमकिन है बेटियां भी हों, बहुएं भी हों, सब कुछ हो, आप अपनी बेटियां और बहुओं को बोलें मोबाइल छोड़ दें। देख अभी तो आप कह रहे हैं कोशिश करती हैं देखें, बच्चे से छुड़वाना है, आप अपने हाथ में रखें, खुद आपका जो है स्क्रीन टाइम देखें तो 8 घंटे का हो, और आप बच्चे को कहें बेटा मोबाइल ना इस्तेमाल करो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, बुरी चीज़ है, ये है वो है, तो कैसे मानेगा वो? दे कुर्बानी। पुरानी ज़माने की माएँ कुर्बानियाँ दिया करती थी अपने बच्चों को सुधारने के लिए। पुराने ज़माने की माएँ ऐसी जगहों पे नहीं जाया करती थी जहाँ उनको लगता था कि उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे। आज की माँ कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है, आज का बाप कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। मैं समझता हूँ मैं 8 घंटे काम करके आ गया, मैंने बड़ा हुनर कर लिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, वाकई पूरी कर ली। अब मैं 6 बजे आऊँ, 7 बजे आऊँ, 8 बजे आऊँ, टीवी के सामने बैठा हूँ, चैनल पे चैनल, और बच्चे को मैं वाज़ और नसीहत करूँ बेटा बुरी बात है नहीं देखते, तो कौन सा बच्चा मानेगा भाई? कौन सा बच्चा मानेगा? कोई भी नहीं मानेगा। तो मसला ये है, मुश्किलात यहाँ पर हैं, हमें इन मुश्किलात को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। जब तक ये हल नहीं होंगी ये मुश्किलात, अब पहले हम इधर आएँ, अपने ऊपर आएँ, अपने आप से फिर हम बच्चों की तरफ जाएं। हम चाहते हैं अपने को हाथ भी ना लगाएं और बच्चे हमारे मुकद्दस अर्ज़बेली। शेख आज़म अंसारी की माँ का वाक़या, या शायद मुझे याद पड़ा उन्हीं की माँ का वाक़या, किसी ने आके उनको बताया कि तुम्हारा बच्चा जो मर्जे बन गया, कहते वो नबी भी बन जाता तो कोई बई नहीं थी, मैंने तरबियत ऐसे की थी। ये है, कह सकते हैं हम लोग, ये कह सकते हैं हम लोग? जी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कह सकते हैं शेख अंसारी हुई हैं? नहीं कह सकते हैं ना।
وہ اگر بولیں کہ مقدس اردبیلی بن جائے تو بن بھی سکتا ہے. ہم لوگ کیے کرائے بغیر کچھ کرنا نہیں, کچھ نہ قربانی نہ ایثار نہ کچھ اور نہ سکھانا ہے, نہ خود اپنے ماشاءاللہ اپنے موبائل سے فرصت ملے ماں کو تو کسی بچے کی طرف نظر کرے نا وہ. اور ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے, اگر صاحب بچے بڑے بگڑ گئے ہیں, بچے بڑے بگڑ گئے ہیں, قابو میں ہی نہیں آتے, زبان اتنی چلاتے ہیں. تو جو آپ نے دیا ہے وہ جو سیکھیں گے وہی کریں گے. آپ جا کے دیکھ لیں کیا ہے آپ کے یوٹیوب پہ, آپ کے فیس بک پہ, آپ کی ان ساری چیزوں پہ زبان چلانے کے علاوہ اور کیا سکھاتے کیا ہیں؟ بے حیائی کے علاوہ اور کیا سکھاتے ہیں؟ بدتمیزی کے علاوہ اور کیا سکھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سکھا رہے. میں تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارا اس وقت جو مربی ہے, جو تربیت کرنے والا ہے, وہ ہے میڈیا. پہلے ماں باپ ہوتے تھے, آج میڈیا ہے. اس لیے یہ فرق آیا ہے. آج بھی ماں باپ اگر بن جائیں گے نا مربی تو فرق پڑے گا. جن گھروں میں آج بھی ماں باپ مربی ہیں, آج بھی ان گھروں کے بچوں کا حال اتنا برا نہیں ہے. بچوں کا حال وہاں برا ہے جہاں پہ مربی ماں باپ یا بڑے نہیں ہیں. بڑوں کو تو ہم نے ویسی کھڈے لائن لگا دی ہے. یہ وہی والی بات ہے, یہ خود ایک جس کو کہتے ہیں ظلم پہ ظلم ہے کہ بچوں کو ویسے ہی چھوڑ دیا, بڑوں کو ویسے ہی کھڈے لائن لگا دیا, کہانی ختم ہو گئی. اب بچا کیا؟ آپ نے خود نے کرنی نہیں. دادی دادا نانی نانا کچھ بول دیتے تھے, آج آپ ان کو بولتے ٹوکتے ہو کہ کیوں ان کے ساتھ سر کھپائی کرتے ہو, چھوڑ دو ان کی زندگی ہے, ان کو جینے دیں, آپ نے جی لی اپنی زندگی, ان کو ان کی زندگی جینے. یہ جملے ہیں آج کل. تو کیا سیکھے گا یہ بچہ جب آپ نے ان کو بڑوں سے بھی کاٹ دیا, جب آپ نے ان کو اپنے سے بھی کاٹ دیا؟ تو وہ تو جتنا بچا ہوا ہے نا, یقین مانے یہ معجزہ ہے. یہ شاید اہل بیت کا کرم ہے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر کہ ہمارے بچے اتنے بھی بچے ہوئے ہیں کہ جو ابھی پوری خرابیوں میں نہیں مبتلا ہوئے. وہ جو تھوڑی بہت مجلسوں میں جاتے ہیں, تھوڑا بہت بعض اوقات جلوس میں کسی کو کوئی سبیل لگا لی, کوئی امام حسین کی خدمت کر دی, کوئی سرو کر دیا, یہ اس کی برکت ہے جو اتنے بھی بچے ہوئے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ میں ہو تو یہ بھی گئے تھے. لہذا اگر خود کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ ضرور کریں, اپنے بچوں کو امام حسین سے وابستہ رکھیں, اپنے بچوں کو اہل بیت سے جوڑ کے رکھیں, ان کو ترغیب دیں اس بات کی کہ مجلس ہوتی ہے تو مجلسوں میں جائیں, مصائب میں بیٹھیں, روئیں. نہیں رو سکتے تو شکل بنائیں رونے جیسی جو روایتوں میں ملتا ہے. ان کو اس بات کے اوپر لے کر آئیں کہ مثلا سبیلیں لگائیں, نیازیں بانٹیں. یہ کام ہمارے تو آہستہ آہستہ یہ سارے کام بھی ماسیاں کرتی ہیں. نیاز بانٹتی ہے تو ماسی کھڑی ہوئی ہے وہاں پر, سبیل لگائی ہوئی ہے تو وہ ماسی کھڑی ہوئی ہے, یا کوئی بھی ایرا غیرہ نتھو خیرہ. آپ بچوں کو کھڑا کریں, بچوں کو دیں کہ وہ عزاداروں کو جو آ رہے ہیں مجلس میں آ رہے ہیں ان کو پانی پلائیں, ان کو شربت پلائیں. ہم نے وہ بھی کام بچوں سے نکال دیے. جتنا زیادہ اپنے بچوں کو لگائیں اس بات کے اوپر کہ جو عزادار آئے ہیں ان کی جوتیوں کو سیدھا کرو, پیر بنا کے رکھو, ترتیب سے رکھو. یہ جو چھوٹی چھوٹی خدمتیں نا, ان کے اثرات کتنے زیادہ ہیں آپ تصور نہیں کر سکتی. امام حسین کے عزادار کی خدمت اگر یہ بچہ کر رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے کہ آپ کا بچہ محفوظ رہ سکتا ہے. ہم نے تو چھوڑ دیا, تو لہذا اس کو آپ نے اگر اپنے آپ سے ہٹا دیا ہے تو کم سے کم امام حسین کے ساتھ اس کو جوڑیں. یہ چھوٹے چھوٹے کام, سبیلیں لگوائیں, اس سے اس کو تشویق کریں کہ بیٹا سبیل لگاؤ, مجلس ہو رہی ہے آپ کے ہر گھر میں ہوتی ہیں, سالانہ مجلسیں ہوتی ہیں یا عشرے ہوتے ہیں, باہر لگوائیں سبیل, بچوں کو کھڑا کریں وہاں پر. خلاصہ کلام یہ کہ ان کو جتنا زیادہ جوڑ کے رکھیں گے اہل بیت سے, اتنی زیادہ امکانات ہے کہ یہ بچے جو ہے وہ گمراہی سے بچے رہیں گے. خوب جی, یہ تو پتہ نہیں ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. خوب, اچھا, نیت کی بات چل رہی تھی ہماری کہ نیت کا وقت آپ ہر دن کے افطار کے بعد سے لے کر فجر تک اگلے دن کی نیت آپ کر سکتے ہیں. ایک, اگر کسی نے نیت نہ کی ہو تو وہ ظہر تک نیت کر سکتا ہے اگر اس نے کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرتا ہے. ظہر کے بعد نیت کا وقت نہیں ہے, لیکن ظہر کے بعد نیت کا وقت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آزاد بھی ہے. اس کو اس روزے کو بھی مکمل کرنا ہے اور اس کی قضا بھی انجام دینی ہوگی. اچھا, ایک مسئلہ بڑا, اب
صادق حسن صاحب کا نام تو آپ سب نے سنا ہی ہوا ہوگا یقیناً، صحیح نا. وہ یہ مسئلہ بیان کیا کرتے، کہتے تھے بندر والا مسئلہ یہ. اور اس میں جو ہے وہ ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا جو بہت زیادہ اپنے کوئی کسی کا مرید تھا، تو وہ اپنے پیر صاحب سے ہمیشہ اس کے پیچھے لگا رہتا تھا کہ کوئی سونا بنانے کا طریقہ بتا دیں، سونا بنانے کا طریقہ بتا دیں. اب اس کے پاس کچھ ہوتا تو وہ دیتا آگے. اور ایک دن اس کو ایک ترکیب آئی گئی، اس نے کہا اس کو گلے سے اتارنے کا ایک طریقہ ہے. اس نے کہا کہ یہ چیز لو، وہ چیز لو، یہ اتنی مقدار، وہ اتنا، اس کو بھٹی میں ڈالو، اس کو اتنی دیر اس کو چلاتے رہو. لیکن ایک خیال ذہن میں بات رکھنا کہ اس پورے پروسیس کے درمیان بندر کا خیال تمہارے ذہن میں نہیں آنا چاہیے. بھئی یہی آفت ہو گئی. اب جب وہ چیزیں لے کے بیٹھے تو بندر صاحب ٹپک گیا فوراً اس کے دماغ میں. تو یہ مسئلہ بندر والا مسئلہ ہے. نہ پتہ ہو تو شاید فیل بھی نہیں ہوتا انسان کو، لیکن پتہ چلنے کے بعد ہر وقت یہی لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی. لیکن بتانا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ یہ سلسلے چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں اور دلوں میں. تو اس لیے بات کلیئر ہونی چاہیے کہ اس کا روزہ ہوا یا نہیں ہوا یا کیا ہوا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے روزے کی نیت کی اور دن میں کسی وقت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں تردد کا شکار ہو جائے، مثلا گرمی شدید ہے، یار روزہ رکھوں نہیں رکھوں، پورا کروں چھوڑ دوں، اچھا چھوڑ دیتا ہوں، پھر چاہے نہیں بھی چھوڑے پورا کر لے. یا یہ کہ میں گیا فریج تک پہنچا، کچھ نکالا کھانا پینا، پھر اس نے کہا یار چل ایسے کیا روزہ باطل کروں اپنا، 60 روزے یاد آ گئے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یاد آ گیا، چھوڑ دیا اس نے. یعنی یا تو تردد کرے یا نیت کرے کہ میں روزہ توڑ لوں لیکن نہ توڑے. تو اس صورت میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ظہر سے پہلے یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ سے نیت کر سکتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. اور اگر ظہر کے بعد کیا تو یہ روزہ بھی پورا کرے اور اس روزے کی قضا بھی انجام دے. یہ جناب علی نیت کے کچھ مسائل ہیں. ایک آدھ مسئلہ اور، بس 2-4 منٹ ہیں تو میں ایک آدھ مسئلہ اور بیان کر دوں اور آج کی گفتگو ختم. اور وہ یہ کہ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ کھلی، دیر سے آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا مثلا فرض کریں کہ اگر فجر کا ٹائم جو ہے وہ 5:30 ہے، 5:35 کہیں دیا ہوا ہے، کہیں 5:31 دیا ہوا ہے سحری بند کرنے کا ٹائم، 10 منٹ آگے چل جائیں تو فجر کا ٹائم ہے. اعلیٰ فرض کریں آپ جو ہے وہ 10 سیکنڈ والی ہیں، 10 سیکنڈ میں اطمینان آ جاتا ہے آپ کو. تو فجر کا ٹائم فرض کریں 5:40 ہے اور آپ کی آنکھ آپ نے دیکھا ابھی تو 4 بجے ہیں. آپ نے 4 بجے کے حساب سے اٹھی، سحری کی، بعد میں دیکھا ایک گھڑی تو کھڑی ہوئی ہے اور بعد میں دیکھا تو 6 بج رہے ہیں. وہ 4 پہ گھڑی کھڑی ہوئی تھی اور یہ ٹائم اوور ہو چکا تھا اور آپ 4 سمجھتے ہوئے آپ نے سحری کی. بعد میں پتہ چلا کہ سحری تو آپ نے وقت کے بعد کی ہے. تو اب اس روزے کا کیا ہوگا؟ یہ روزہ تو مکمل تو کرنا پڑے گا لیکن اس کی قضا بھی آپ کو کرنی پڑے گی. گنہگار نہیں ہوں گے، کفارہ نہیں آئے گا، لیکن قضا بہرحال اس روزے کی آپ کی گردن پر آئے گی. یہی الٹی بھی صورتحال ہے. مغرب کے وقت آپ نے دیکھا مغرب کا ٹائم ہو گیا، جلدی سے آپ نے افطار کر لیا، بعد میں پتہ چلا کل سے کھڑی ہوئی ہے گھڑی اور ابھی تو مثلا 5 بجے ہیں. درست آپ نے باہر جھانکا ہی نہیں کہ باہر ابھی روشنی ہے کہ نہیں ہے، یا 6 بجے ہیں، بہرحال ابھی وقت سے پہلے ہی آپ نے افطار کر لیا. اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو یہ روزہ مکمل کرنا پڑے گا اور بعد میں اسی قضا بھی انجام دینی پڑے گی. یا کسی نے آپ کو کہا کہ ہو گیا ہے اور آپ نے اس کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے جو ہے وہ روزہ کھول لیا، یا کیا کہتے ہیں بعد میں پتہ چلا ابھی مغرب نہیں ہوئی تھی، یا اسی طرح الٹے آپ اس نے کہا ابھی وقت نہیں ہوا فجر کا، آپ نے کھا پی لیا، بعد میں پتہ چلا فجر کا وقت ہو چکا تھا. تو ان صورتوں میں بھی بہرحال اس کو روزہ مکمل کر کے بعد میں اس روزے کی قضا کرنا. شعبان کا ہاں چلیں، اب آپ نے پوچھ لیا، میں تو اس کو سکپ کر چکا تھا یوم الشک کو، لیکن اب آپ نے پوچھ لیا تو آخری مسئلہ یہی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آج کی گفتگو ختم. وہ ہے دیکھیں یوم الشک 2 جگہ پر آتا ہے آپ کا. ایک تو شعبان اور رمضان میں آتا ہے، وہ تو اب گزر گیا، اس سے تو ہم گزر ہی چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو آئے گا مسئلہ وہ آئے گا رمضان اور شوال کا، کہ آیا یہ 30 رمضان ہے یا پہلی شوال ہے. جب بھی آپ کو یہ پہلے بھی میں نے قاعدہ سکھایا ہے کہ جو تھا وہ ہے.
شوال رمضان آپ کا چل رہا ہے، چلتے 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 یہاں پہ آپ پہنچ گئے. اس دن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ یہ رمضان ہے یا نہیں ہے. تو کیا چل رہا تھا؟ تو آپ ابھی بھی اس کو جو تھا وہ ہے، تو آپ اس کو رمضان ہی سمجھیں گی. اگر طے نہ ہو سکے، چاند ثابت نہ ہو سکے، تو 30واں دن جو ہے، جو یوم الشک کہلاتا ہے، اس کو آپ 30واں رمضان سمجھیں گی. جب 30واں رمضان ہو گیا تو کیا کرنا ہے آپ کو؟ روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. دن میں کسی وقت بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ آج پہلی شوال ہو گئی تھی، تو آپ کا روزہ کھول دیں، آپ ختم. کیونکہ اب اس کا مطلب ہے آج پہلی شوال ہے تو عید کا دن ہے، تو عید کے دن تو روزہ حرام ہے. تو اس دن آپ کا، اب اس وقت آپ کے لیے فوراً، اب آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار اتنا ٹائم، مثلا 5 بجے پتہ چلا، آپ کا گھنٹہ تو رہ گیا، اب میں اتنی ساری محنت اپنی خراب کر دوں، تو یہ کرنی پڑے گی خراب. وہی حیض والا مسئلہ یہاں پہ بھی آئے گا. درست. دیکھیں اطمینان کیا نہیں جاتا، اطمینان خود ہی ہوتا ہے. اطمینان کوئی کرنے والی چیز نہیں ہوتی. کیا زبردستی اپنے آپ کو مار مار کے اطمینان کروائیں گی؟ کیسے کروائیں گی؟ اطمینان دیکھیں یہ خود ہی، کچھ چیزیں ایسی، یقین کیا نہیں جاتا. میں یقین کر لوں، کیسے کریں گے بھائی یقین جب ہے ہی نہیں؟ تو کوئی بازار سے تھوڑی مل رہا ہے کہ آپ لے کر 1 کلو یقین خرید کر لے آئیں اور اب آپ یقین ہو گئیں. یہ خود بخود آپ کی نفس کی کیفیت کا نام ہے یقین اور اطمینان. حالات کو، چیزوں کو دیکھ کر، شخص کو دیکھ کر، کسی کو بھی دیکھ کر خود بخود ہو سکتا ہے. مثلا فرض کریں آپ نے آغا سیستانی کو دیکھا کہ وہ یوم الشک والے دن بیٹھے چائے پی رہے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، تو اب تو خود بخود اطمینان کہ اب تو یقین ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے آج روزہ نہیں ہے. اب آپ نے کہیں سے اٹھا کے نہیں لائی ہیں، خود ہی ہوگا. تو یقین اور اطمینان نفسانی کیفیتوں کا نام ہے، جو حالات، واقعات، صورتحال، شخص، ان چیزوں کو دیکھ کر، بعض اوقات قرائن کو جمع کر کر آپ کو یقین یا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے خود بخود. ٹھیک ہے. جہاں پر یقین و اطمینان آئے گا وہاں پر پھر آپ کا مسئلہ اسی کے حساب سے چلے گا. جی بھائی دیکھیں کتنے بھی بجے اعلان ہو، اطمینان آنا چاہیے آپ کو. اگر دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی اتفاق سے نیچے ڈاکٹر صاحب سے میری بات ہو رہی تھی. یہ خود آغا خوئی کا مسئلہ بہت آسان ہے چاند کا. وہ کہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ چاند ہو، اگر رات کامن ہے، بولو ایک کی اول شب اور ایک کی آخر شب، تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جائے گا. اچھا، ان کے اس نظریے کی وجہ سے اکثر اوقات آغا خوئی کے مقلدین کے لیے رمضان بھی پہلے شروع ہوتا ہے اور عید بھی پہلے آتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس مرتبہ بھی بعض جگہ پر یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہیں، مثلا بحرین میں پتہ نہیں کہاں کہاں جو ہے وہ چاند نظر آیا ہے. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ آپ مون سائٹنگ کو دیکھیں تو وہ جتنے بھی علاقے انہوں نے کہے اس کے حساب سے وہ سب ریڈ زون میں. ہو ہی نہیں سکتا. جب ہو ہی نہیں سکتا تو کیسے ہو گیا؟ درست. تو وہ تو سارے نکل گئے. اچھا، آ جا کے ایک بات آئی ہے کہ جی کچھ امریکن جو ایالتیں ہیں ان میں بھی ہوا ہے. اب بہت سی کی تو آپ کے ساتھ رات مشترک بنتی نہیں ہے، تو ان کے وہ افراد کے جو اسی مبنا کے قائل ہیں. اچھا مثلا فرض کریں آغا فیاض بیٹھے ہوئے ہیں عراق میں، عراق کی اور امریکہ کی بعض ایالتوں کی جو ہے، ریاستوں کی جو ہے وہ رات کامن ہے. ان کے لیے ہو جائے گا اسی مبنا کے اعتبار سے، لیکن کراچی والوں کے لیے نہیں ہوگا. تو یہ بڑا ایک پہلی کو ڈاؤٹ تھا. میں خود آغا خوئی کی تقلید پہ باقی ہوں. بہرحال میرے نزدیک تو ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں، قرائن کو دیکھیں، تو آپ کو اطمینان، مجھے ابھی تک اطمینان نہیں ہے کہ کل پہلی تھی آغا خوئی کے نظریے کے مطابق. ان کے سب سے آسان نظریہ آغا خوئی کا ہے. لیکن آج بھی مجھے اگر ساری چیزیں دیکھتا ہوں میں تو ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں ہوا ہے، رات کامن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، آنکھوں سے دیکھا گیا ہے، ٹیلیسکوپک تھا، کیا تھا، کچھ اتا پتہ معلوم نہیں. تو خالی اناؤنسمنٹ سے بعض اوقات اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے. آپ کو خصوصیات بھی پتہ ہونی چاہیے، تو کہیں جا کے اگر آپ کو اطمینان آئے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ 30واں دن رمضان، 30واں دن شعبان. پہلے میں شعبان کا 30واں دن سمجھتے، آپ شعبان کے حساب سے عمل کریں گے. رکھنا روزہ رکھیں، نہیں رکھنا نہ رکھیں. اور اگلے والے میں رمضان سمجھتے ہوئے روزہ رکھنا تو ذمہ داری ہے. بعد میں کہیں پتہ چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں بھی چلا تو کون سا آسمان ٹوٹے گا.
فرض کریں پورا دن آپ کا گزرنے کے بعد آپ کو یقین ہوا یا اطمینان ہوا کہ آج پہلی شوال تھی، کیا ہوگا؟ گناہ کیا آپ نے؟ نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کے مطابق روزہ رکھا، نہ آپ گنہ گار ہوئیں، نہ کوئی آسمان اوپر سے نیچے آیا، نہ زمین پھٹی، کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا؟ بس صرف یہ ہوا کہ سوئیاں آپ کی قضا ہو گئیں، وہ آپ اگلے دن قضا کی نیت سے کھا لیجئے گا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوگا. عراق میں بھی چاند نہیں ہوا تھا نا؟ عراق میں آغا فیاض نے، ان کے نزدیک، ان کا بھی مبنی آغا خوئی جیسا ہے تو ان کے نزدیک تھا، انہوں نے بھی، ان کا تو اور بھی زیادہ، ان کا آغا خوئی سے بھی آسان ہے نظریہ. وہ تو شاید کہتے ہیں وہ رات کے کامن ہونے کی بھی شرط نہیں لگاتے ہیں. اب مجھے ایگزیکٹلی ان کا نہیں معلوم، ہاں ان کا بہت ایگزیکٹلی مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا ان سے بھی آسان ہے. تو آغا بشیر کا اناؤنسمنٹ ہوئی تھی، آغا فیاض نے کی ہوئی تھی، کیونکہ آغا عراق کی افغانستان کے ساتھ بھی کوئی 10-12-15 منٹ کی راتیں مشترک ہوتی ہیں بعض علاقوں سے، تو وہاں پہ بھی شاید انہوں نے اناؤنس کیا تھا چاند کا. تو اس وجہ سے ادھر عراق میں تو ہو گیا تھا، لیکن کراچی ابھی تک طے نہیں ہو سکا. اس لیے کراچی والوں کے لیے آغا خوئی کے حساب سے بھی آج پہلی رمضان ہے. جی جیسے اکثر ہوتا ہے کہ حالت ہے ہوتا ہے کہ جیسے 12 بجے کے، جیسے ہم نے روزہ رکھ دیا لیکن جیسے دوپہر کے 12 بجے کے بعد یا ظہر کے بعد ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس میں پورا روزہ کرنا چاہیے. کیا ہوتا ہے؟ مطلب جیسے حالت ہے کہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے طبیعت خراب. نہیں پورا روزہ کرنا ضرورت نہیں ہے. ایک قطرہ خون آئے اور طے ہو جائے کہ یہ حیض کا خون ہے تو روزہ کیا، روزہ گیا تو اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کھائے پئیں عیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم.